سوالات علامہ محمد احسان نجوانی صاحب کی طرف نظر کرتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ قائد ملت اسلامیہ کو تعلیمات کو دور حاضرہ کے اعتبار سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شاہ صاحب کی حیات میں ایک دینی طبقہ آپ پر معترض رہا، سیاسی جماعتیں بھی، تو آپ اس پر صورتحال پر کیا تاثر رکھتے ہیں اور اس پہ اصلاحی پہلو کیا ہے؟ اور اس پہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ اگر آپ کی خوبصورت یاد ان کی شاہ صاحب کے حوالے سے تو اس پہ سب سے پہلے تو میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس منصوب ٹرانسلیشن میں حصہ لیا، اور خصوصاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم بزرگ سینئر صحافی قائد ملت اسلامیہ کے رفیق سراج جدید صاحب کا۔ آپ نے وہ گفتگو ارشاد فرمائی ہے یقیناً کہ جس کا اور لوگ ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں خود کیونکہ شاہ صاحب کی رفاقت تو نہیں رہی، پڑھا آپ کے بارے میں، شاہ صاحب کے بارے میں کافی پڑھا، لیکن حضرت نے وہ باتیں بتائیں کہ جس کی ضرورت ہے۔ لوگ صرف قادیانی فتنے کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز حضرت نے بتائی نا آپ کے کریکٹر کے بارے میں، اس کا ذکر نہیں کرتے، اور ضرورت جس چیز کی ہے۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف۔ تو آپ نے پہلا کوشچن کیا دور حاضرہ کے حوالے سے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات وہ کس نظر سے تقریب دیکھتا ہے۔ کیونکہ میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں جو شاہ صاحب کی حیات سے تعلق رکھتی ہیں اور ضرورت اس عمل کی ہے جو اس وقت کی خصوصیت سے دینی قیادت ہے۔ دینی قیادت جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنائے۔ اب دینی قیادت پہ اعتماد جو بحال نہیں ہو رہا عوام کا، تو اس کی چند فیکٹرز ہیں۔ اگر شاہ صاحب کی سیرت سے اگر یہ لے لیے جائیں، کیونکہ محدود بھی شاہ صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہے، کہ شاہ صاحب ایک علم ہے موجودہ دور کے حوالے سے، تو اگر وہ چیزیں لے لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں شاہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے۔ درود شریف پڑھ اچھا، پہلی چیز دیکھیں کہ شاہ صاحب نے درس نظامی مکمل کیا۔ درس نظامی ہی میں صرف ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے بہت اعلیٰ طریقے پہ دینی تعلیم حاصل کری ہے۔ اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت انجام دیں، دینی خدمات کریں، لیکن اب ہوتا کیا ہے وہ درس نظامی نہیں کرتے، درس نظامی کرے بغیر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، خود ہی اپنا ایمان سلامت نہیں رکھ سکتے، خود دوسرے کی کیا وہ اصلاح کریں گے، عبادت نہیں پڑھ سکتے، ڈائریکٹ کتب سے استفادہ نہیں کر سکتے، تو نظام مصطفیٰ کس طرح نافذ کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ نے آپ کا جو دینی علوم تھا آپ نے اس کی تکمیل کری ہے، بھرپور انداز میں کری۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ صرف دینی علم حاصل کرتے ہیں، دینی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہی نہیں، تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب شاہ صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں، قائد ملت اسلامیہ نے اعلیٰ آباد یونیورسٹی، ایک نام ہے اعلیٰ آباد یونیورسٹی کا، وہاں سے آپ نے گریجویٹ کیا، فاضل عربی کی آپ نے باقاعدہ ڈگری حاصل کری ہے وہاں سے۔ تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ دینی علوم بھی حاصل کریں، ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کریں، یہ ضروری ہے۔ تو علماء کے لیے اس میں تعلیم ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی تعلیم ہے۔ تو تیسری چیز جو آپ کی سیرت میں ہے دور حاضرہ کے حوالے سے، کہ آپ اگر دیکھیں کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، اگر بیٹھے ہوں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، آپ جو مسافہ کرتے تھے بہت محبت کے ساتھ مسافہ کرتے تھے، غیروں کو بھی اتنی محبت دیتے تھے کہ وہ بھی اپنا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح عوام سے ملتے تھے، اس کو بھی اتنی محبت دیتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دفعہ ملے پھر چکر لگاتے رہے شاہ صاحب کی دہلیز کا،
ایسے ہی ہے نا حضرت. تو آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. اب ہم دوسرے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں مذہبی. آپ چلے جائیں, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, بڑے بڑے رہنما ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, اور لیکن کردار کیا ہے کہ عوام ان سے مسافہ بھی کرے تو طریقے سے مسافہ تو دور کی بات, وہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. ہمارے اہل سنت کے جو علماء ربانیین کہلاتے ہیں, مجاہد کہلاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں, یہ ان کا کردار ہے. شاہ صاحب کی ذات میں یہ چیز نہیں ہے, کسی کو جھڑکتے نہیں تھے. آپ کو کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا قائد ملت اسلامیہ نے جس پہ غصہ کیا ہو اور وہ آپ سے الگ ہو گیا ہو, کیونکہ آپ کا انداز ایسا تھا ہی نہیں, آپ نے کسی کو نہیں جھڑکا. اور جو مذہبی رہنما آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ وہ ناراض ہو کے ان سے چلے گئے, لیکن شاہ صاحب سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوا. آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. تو یہ اماموں کو چاہیے, اماموں کا بھی یہ حال ہے, عوام سے کس طرح ملتے ہیں, منہ چڑھا رہتا ہے, گردن اکڑی رہتی ہے. ایسے دین کا کام نہیں ہوتا. دین کا کام چاہتے ہیں تو سنت کے طریقے پہ کریں. وہ شاہ صاحب کی سیرت ہمیں یہی درس دے رہی ہے. آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ. تو دورہ حاضرہ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ مشہور ہو گیا کہ دینی طبقے کا اخلاق بہت برا ہوتا ہے. دینی طبقے کا برا نہیں ہوتا, جو نام و نہاد دینی طبقہ آ گیا ہے اس کا برا ہوتا ہے. جو حقیقی میں دینی ہوگا اس کا اخلاق کبھی برا نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہو گئی. اچھا, پھر آپ چوتھی چیز یہ دیکھیں, پانچویں, کہ آپ دور اندیش, بہت دور اندیش تھے. ابھی کا نہیں سوچتے تھے کہ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتے تھے, بلکہ جو ہونے والا ہے 10 سال میں, 20 سال میں, 30 سال میں, 50 سال میں آپ اس پہ نگاہ رکھتے تھے. یہ آپ کی کوالٹی تھی. جو مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے, علماء کے لیے رہنمائی ہے, یا سیاسی جو لیڈر ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی ہے, اور عام مسلمان کے لیے بھی, کہ آگے دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے. آپ آج دور اندیش تھے, دور کا دیکھتے, پھر اس کے حوالے سے آپ گراؤنڈ پہ تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ ایک کامیاب لیڈر تھے. ہمیں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ, آپ لیڈر ہر کوئی نہیں ہوتا, لیڈر ہر کوئی نہیں ہوتا. لیڈرشپ ایسی لگ جاتی ہے, ابھی چیئرمین, پریزیڈنٹ ہے, لیکن لیڈر ہر کوئی نہیں ہوتا. لیکن آپ کو اگر یوں کہا جائے کہ آپ ایک لیڈر تھے تو یہ بھی غلط ہوگا, بلکہ آپ لیڈر بنانے والے تھے. آپ کو اس وقت بڑے بڑے علماء نظر آ جائیں گے, صحافی نظر آ جائیں گے, بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے جن کا بھی اگر میں نام لینا شروع کر دوں آپ حیران ہوں گے. مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ ہو گئے, دامن پر کافی منا لیا, اس طرح اور بڑے بڑے ہو گئے. تو آپ کو شاہ صاحب کے تربیت یافتہ لوگ نظر آئیں گے جو اس وقت کام کر رہے ہیں. تو آپ نے لیڈر بنائے ہیں. تو اگر کوئی واقعی میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ کوالٹی ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جو ساتھ والے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ہی تقابل شروع کر دیتا ہے, ان سے ہی حسد شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آگے نہیں بڑھاتا. لیکن شاہ صاحب نے لیڈر بنائے. ضروری نہیں, یہ نہیں تھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں تھا کہ صرف میری جماعت سے ہی کام ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا, صرف اس جماعت میں آؤ گے تو دین کا کام کر سکتے ہو, تو دوسرا جو ہے وہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے. آپ کی یہ سوچ نہیں تھی. جہاں سے بھی کام کرو اسلام کا کام کرو, اور آپ نے اس کی تربیت کری ہے, شخصیت سازی کری ہے. بھلے وہ آپ کی جماعت میں نہ آئے لیکن آپ نے اس کی شخصیت سازی کری ہے. تو اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. پھر یہ چیز تھی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آتا ہے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں لیکن ان میں تقوی کی کمی ہوتی ہے. کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ متقی نہیں ہوتے. تو اب دیکھیں جیسے حضرت نے ذکر کرا کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں کہ جماعت کے لیے جو فنڈ آ رہا ہے وہ میرے مہمانوں پہ خرچ نہ ہو. یہ دل پہ لگی ہے حضرت نے جو بات کری, اور اس وقت ضرورت ہے اس بات کی. میں خود بڑے بڑے لیڈروں سے ملتا ہوں, بڑے بڑے پیروں سے, بڑے بڑے علماء سے ہے تعلق ہوا, ملنا ہوا, لیکن فنڈ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس کو خرچ کہاں کیا گیا ہے. تو آج جو دینی قیادت پر, علماء پر, دینی لوگوں پر عوام الناس کا, عام عوام کا اعتماد نہیں ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جو شاہ صاحب کی زندگی میں تھا نا وہ نظر نہیں آتا. اگر آپ اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جو آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کو لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. یہ چیزیں پھر عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ سے میں نے یہ ریلیٹڈ عرض کرا. دیکھیں دن رات مصروف ہیں لیکن کیا شب بیدار ہے, تہجد ادا ہو رہی ہے. اور میں نے اپنے استاد محترم الیاس
مفتی الیاس رضوی دامن بکرات معالیہ سے سنا اور کئی لوگوں سے بھی سنا، حضرت بھی اس کی تصدیق کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انفرادی بات ہے آپ کی، میں نے اور کسی کا نہیں سنا کہ جب آپ تراویح پڑھاتے تھے، تراویح کی امامت کرتے تھے، یہ بندہ اتنا مصروف رہتا ہو نا، وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے، اس کو پڑھانی یاد نہیں ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ کی کرامت ہے، کیونکہ استقامت کرامت پر فضیلت رکھتی ہے۔ حقیقی کرامت جو ہے وہ استقامت ہے۔ تو ایک تو آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، پھر جب سجدہ آتا، سجدہ تلاوت آتا دوران تراویح، میں نے جیسے کہ اپنے استاد صاحب کا عرض کرا، حضرت بھی تصدیق کریں گے، تو اتنا لمبا آپ جو سجدہ آتا تھا تراویح کا، اتنا طویل آپ سجدہ کرتے، لوگوں کو خیال آنے لگتا کہیں حضرت کہیں نیند کا غلبہ تو نہیں ہو گیا، کہیں وصال تو نہیں فرما گئے۔ بتائیں یہ وہی بات ہے نہیں جو سرکار علیہ السلام کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں، جو صحابہ کو گمان ہوتا تھا۔ آج کوئی ہے؟ آج تو ٹکرے مار کے لوگ نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اماموں کا کیا حال ہے، ائمہ کا کیا حال ہے؟ تو ضرورت ہے کہ تقوی کو اپنایا جائے جو رسول اللہ کی سنت ہے۔ شاہ صاحب نے ان سب چیزوں کو اپنایا، ان سب چیزوں کو دور حاضرہ کے حوالے سے اگر اپنا لیا جائے۔ پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں دور حاضرہ کے حوالے سے، آپ کی میں ایک اسپیچ سن رہا تھا، آپ فرمانے لگے کہ دیکھو جو مغرب سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو مسلمانوں کو اپنانا ہوگا، جو مغرب سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو مسلمانوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر مسلمانوں نے اس کو نہیں اپنایا تو مسلمان پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے۔ اب میں اپنے الفاظ میں آپ کی اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں، آپ کی بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک ہے مغرب کی تہذیب اور ایک ہے مغرب کی ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے؟ اب تہذیب کا ہم رد کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو وہ اسلام کے خلاف ہے، پھر بیہودہ ہے، اس میں عورت کا تحفظ نہیں ہے، نفسہ نفسی ہے، عجیب و غریب ان کا نیچر ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں آج امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، عجیب و غریب صورت حال ہے، تو یہ ان کی تہذیب ہے۔ اس کا ہم رد اس لیے کرتے ہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ یہ نقصان دہ انسانیت کے لیے۔ اسلام کو تو آپ چلے رکھ لیں ایک دوسری جگہ، یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام کے تو ہے ہی مخالف، تو اس وجہ سے اس کا رد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک آ رہی ٹیکنالوجی، اس کو اپنایا جائے گا۔ اب بہت سے آپ نے لیڈر دیکھے ہوں گے مذہبی، وہ کیا کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں شاہ صاحب کی بات سے اس کو جوڑ کے۔ سرکار علیہ السلام اس وقت تلوار کا استعمال فرماتے تھے، تلوار استعمال فرماتے تھے۔ ناظرین توجہ کریں تو بتائیں یہ تلوار اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی یا نہیں تھی؟ سرکار نے اس کو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ یقیناً اپنایا۔ تو آپ کی سیرت سے کیا درس ملا؟ ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے گا، ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے گا۔ اب آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کار پہ جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ٹیکنالوجی تو ہے۔ پھر آپ رد بھی کر رہے ہو ٹیکنالوجی کا، تو یہ مزاج درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کو ایک تو اپنانا ہوگا، پھر اس میں پوری دنیا کی قیادت کرنی ہوگی، پوری دنیا کو اگر لیڈ کریں گے تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہی شاہ صاحب نے توجہ دلانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو دور حاضرہ کے حوالے سے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا سوال آپ نے یہ کرا کہ قائد ملت اسلامیہ کے خلاف جو ہے ایک دینی طبقہ بھی رہا ہے، وہ سیاسی لوگ بھی مخالف تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قائد ملت اسلامیہ کے جو دونوں طبقے ہیں خلاف تھے، لیکن ان کی خدمات کا دونوں اعتراف کرتے ہیں۔ اب جو طبقہ دینی طبقہ بھی میں نے حضرت دیکھا کہ جو زندگی میں جس نے آپ کا ساتھ ہی نہیں دیا، تو میں نے دیکھا وہ آپ کے مذاہب پہ حاضریاں لگا ہے۔ جب میں متوجہ ہوا رابطہ کر کے تو حضرت فرمانے لگے زندگی پہ ساتھ ہی نہیں دیا، اب رش لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح دنیاوی جو طبقہ تھا سیاسی لبرل، تو وہ بھی آپ کی خدمات کا آج دیکھیں نا کس طرح اعتراف کرتے ہو، اعتراف دونوں کرتے ہیں مخالف ہونے کے باوجود۔ اب رہا کہ دینی طبقہ کیوں خلاف تھا، تو اس کے میں دو وجہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ہر طبقے میں جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہوں یا غیر مسلموں میں جماعتیں ہوں، تو ایک طبقہ لازمی ایسا ہوتا ہے جو شدت پسند ہوتا ہے، شدت پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اہل سنت میں بھی کہیں نہ کہیں ہے ایسا طبقہ جس میں ذرا شدت ہے۔ ایک تو وہ طبقہ آپ کے مخالف تھا، دوسرا طبقہ وہ ہوتا کہ وہ اس کو شدت پسند تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو غلط فہمیاں تھیں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لوگ تھے
बीच में ऐसे लोग थे जिनको आज मखदूम अहले सुन्नत भी कहा जाता है, कई आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों ने गलत फहमियाँ करी, तो जो बड़े बड़े उलमा थे उनका इख्तिलाफ पैदा हो गया गलत फहमी की बुनियाद पर। अब शाह साहब का मौक़िफ़ क्या था, मैं भी वो भी वाज़ेह कर देता हूँ कि मैं लाजमी अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि शाह साहब का जब उर्स आता है कायदे मिल्लत इस्लामिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का, तो मैं देखता हूँ कि बाज़ लोग पोस्टर लगा रहे होते हैं इत्तेहाद कुल्ली की, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ वज़ाहत कर दूँ इसकी। शाह साहब हरगिज़ इत्तेहाद कुल्ली के कायल नहीं थे, हज़रत बैठे हुए रफ़ीक है। इत्तेहाद कुल्ली क्या है, नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि हर एक को सही कहना, हर एक को सही कहना, किसी को गलत ही नहीं कहना, हर एक को हाँ ये सही है, इससे मिला जाएगा, ये कहलाता है इत्तेहाद कुल्ली। गलत को गलत ना समझना, गलत की मुखालफत ना करना, तो ये हरगिज़ कायदे मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ नहीं था। उस पर दलील क्या है, आप किसी बद मज़हब के पीछे नमाज नहीं पढ़ा करते। अगर आप इत्तेहाद कुल्ली के कायल होते हरगिज़ आपका ये अमल नहीं होता, आपने नहीं पढ़ी नमाज। अब आपका मौक़िफ़ क्या था, देखिए इत्तेहाद कुल्ली और इत्तेहाद उम्मत दो अलग चीज़ें हैं, लोग इसको नहीं समझते। आप इत्तेहाद कुल्ली के मुखालिफ थे, इत्तेहाद उम्मत के दाई थे, दोनों में बहुत फ़र्क है। इत्तेहाद उम्मत को इत्तेहाद कुल्ली कहना ही गुमराही है। अब इत्तेहाद उम्मत पे आपका नज़रिया क्या था, वो भी मैं वाज़ेह कर दूँ। आपका ये मौक़िफ़ था कि जो हम में जितने भी मुसलमान फ़िरक़े हैं, इनमें जो मुत्तफ़िक़ात हैं, जो मुत्तफ़िक़ा चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसे अक़ाइद हैं, नज़रियात हैं, हम उन पर मुत्तहिद हो जाएं, हम उन चीज़ों पे मुत्तहिद हो जाएं, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। देखें सरकार अलैहिस्सलाम ने तो मुशरिकीन से, कुरैश से सुलह हुदैबिया करा नहीं करा, फिर आपस में मुसलमानों में क्यों नहीं हो सकता मुत्तफ़िक़ात पे। ये आपका मौक़िफ़ था और इसमें दौर हाजिरा के लिए रहनुमाई है, रोशनी है। इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया में आलमी तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर काम हो सकता है, मुस्लिम उम्मत ऊपर आ सकती है, कभी कोई एक फ़िरक़ा ऊपर नहीं आ सकता। ये चीज़ थी, ये आपका मौक़िफ़ था। अच्छा अब रहा कि मेरी कोई याद है नहीं है, आपने तीसरा सवाल करा, तो ये महरूमी रही कि कायदे मिल्लत इस्लामिया की सोहबत हासिल नहीं हो सकी। लेकिन शुरू में जब एक तबके से मैं एक तबके की तरफ हो गया जो आपके मुखालिफ था, तो मैं आपके मज़ार पे भी नहीं जाता था, ऐसा वक्त भी गुजरा है। तो लेकिन बहरहाल जिस तरह इल्म आता रहा और मशाइख की तरफ से फैज़ान आता रहा, तो फिर ये कि आज देख रहे हैं कि आज आप ही के हवाले से ट्रांसमिशन है, जब भी जाना होता है आपके मज़ार पे लाजमी हाज़िरी होती है। और आपसे जब भी मैं रब्ता करता हूँ रूहानी तौर पे, जो ये सूफियाना तरीक़ा है, मशाइख का एक तरीक़ा आ रहा है जो हमारे मशाइख से हमें तालीम करता है, तो आपकी तरफ से बशारतें हैं इस तहरीक के हवाले से, आप रहनुमाई भी करते हैं, मदद भी फरमाते हैं, और ख्वाब में भी आप अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाते रहे। लेकिन एक ख्वाब अर्ज़ करता हूँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप ख्वाब में तशरीफ़ लाए, जो हमारा डिज़ाइन रूम है आप लोगों ने देखा वही है, तो उसी में आप तशरीफ़ लाए, जो बाहर वाला गेट है अक्सर ने देखा वही है। तो जैसे आप तशरीफ़ लाए तो मैंने आपकी नालें उठानी बहरहाल आप अंदर तशरीफ़ ले आए, और आपने वुज़ू का मसला पूछा मुझसे, वुज़ू के मसाइल बताओ। तो मैंने बयान करना शुरू कर दी, जिस तरह फ़िक़्ह की कुतुब में लिखे हुए मैंने उसी तरह बयान कर दी, जिस तरह मिंबर पर बैठ कर मैं बयान करते हैं। मैंने बयान कर दिए, शाह साहब भी मुस्कुराए, फरमाने लगे ये तो हम मुसलमान हैं, हमारी समझ में आ गया, लेकिन कुफ़ार को अक़ली दलील, तो वो तो अक़ली दलील से समझते हैं, तो मैं अक़ली दलील, और यही शाह साहब की तरबियत भी थी हज़रत बैठे में। तो आपने यानी तवज्जो दिलाई कि सही है, जुज़ियात का होना, बयान करना अच्छी बात है दलील से, शरई दलील से, लेकिन साथ साथ जो लिबरल हैं या कुफ़ार हैं या अहले मगरिब हैं, वो तो अक़ली दलील को कबूल करते हैं ना, तो साथ में अक़ली दलील भी बयान की जाए, अक़ली दलाइल भी बयान किए जाएँ। फिर मैंने फरमाया हज़रत अब तो मैं आपका शागिर्द बन गया, तो आपने कहा हाँ अब तुम हमारे शागिर्द, तो फिर मैंने आपकी नालें उठाई और बाहर रखी, फिर आप तशरीफ़ दे गए। उससे मेरा जहन खुला और आप देख ही रहे, फिर हमने उस तरीके में काम करना शुरू करा। अल्लाह आपका फैज़ान अता फरमाए, अल्लाह ताला आपका फैज़ान हमारी तहरीक पर जारी फरमाए।